بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آپ حضرات سے ہر ہفتے مختلف آداب سے متعلق مختصراً بات عرض ہوتی ہے۔ والدین کی حقوق کیا ہے، والدین کے آداب کیا ہیں، بڑوں کے آداب کیا ہیں، تو یہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بڑوں کے آداب سے متعلق تاکید کی گئی ہے۔ والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کا ادب اور احترام کرے، ان کو راضی رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین ماں باپ کی خدمت بھی نہ کرے، ان کا ادب اور احترام بھی نہ کرے اور ماں باپ ان سے ناراض ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ میں بہت تاکید ہے، قرآن کریم میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور دوسری آیت میں فرمائے کہ فلا تقل لهما اف، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو، یعنی کوئی ایسا جملہ بھی نہ کہو جو ان کو ناگوار گزرے۔ تو والدین کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ ماں باپ کا تو بہت حق ہے نا، حدیث میں آتا ہے، اور پھر ماں کا حق یہ باپ کے حق سے بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ہے کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جا کر فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو والدین کا بہت بڑا حق ہے اور پھر والدہ کا تو بہت ہی زیادہ حق ہے، لیکن بعض مرتبہ باقاعدہ شکایت آتی ہے والدین کی طرف سے کہ بھئی یہ جو بچہ ہے یہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، یا بات نہیں مانتا، خدمت نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے۔ پھر خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے کہ ایک وہ بچہ ہے جو عام ہے، جو سبق نہیں پڑھتا، جو باہر کوئی کام دھندہ کرتا ہے، گلی میں گھومتا ہے، اور آپ طالب علم ہیں، آپ کو اساتذہ نے آداب سکھائے ہیں، آپ آداب سیکھنے والے ہیں، مدرسے کے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی اگر خدا نخواستہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، والدین کی بے ادبی کریں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ پھر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ میں مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہوں اور میرا رویہ ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ پھر مزید دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ مجھے معلوم ہے کہ والدین کے کیا حق شریعت نے مجھ پر رکھا ہے، تو والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب اور احترام سے پیش آئے، اونچی آواز میں جواب مت دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے۔ ماں باپ کی بے ادبی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ایسا انسان ہر خیر سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب محروم شد از فضل رب، اور آپ نے سنا ہوگا نا مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے،
اللہ پاک اسے برکتوں سے رحمتوں سے نوازتے ہیں، بے ادب ہوتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی والدین کا خصوصاً اور اسی طریقے سے اساتذہ کا، بڑوں کا ادب اور احترام کریں، بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی سے پیش آنا، اونچی آواز سے بات کرنا، غلط انداز سے جواب دینا، یہ سب بے ادبی میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے ان کی بات کو نظر انداز کرنا، نظر انداز سمجھتے ہیں نا کہ ماں باپ نے کہا بھی بیٹا جا کر باہر سے یہ لے آؤ، یا بات سن لو اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا، سنی انسنی کر دی، سن تو لیا لیکن ایسا ظاہر کیا کہ میں نے بات سنی ہی نہیں ہے، ایسا بھی کرتا ہے نا، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے، یہ بھی سخت بے ادبی میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے والدین کی خدمت، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہوں جن کے دوسرے بہن بھائی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہو، وہ عام کسی دنیاوی کام سے وابستہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے نا، کوئی اپنے والد کے ساتھ دوسرا بھائی دکان جاتا ہو، کوئی ملازمت کرتا ہو، کوئی آفس جاتا ہوگا، اور آپ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا ہے حفظ کے لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے ارادہ ہوگا بھئی اس بچے کو عالم بنانا ہے۔ اب اگر آپ والدین سے بدتمیزی کریں گے، آپ بے ادبی کریں گے، تو وہ مدرسے سے، علم سے بدزن ہو جائیں گے، ایسا ہوگا یا نہیں؟ وہ کہیں گے اس بچے کو میں نے داخل کیا ہے مدرسے میں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس میں تبدیلی آتی، اس دوسرے بچے کے مقابلے میں جو کہ آفس جاتا ہے، دکان جاتا ہے، وہ میرا ادب کر رہا ہے، اور جو مدرسے جا رہا ہے وہ ادب نہیں کر رہا، تو کہیں بھئی اس مدرسے پڑھانے سے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دکان میں ڈال دو، کام میں بٹھا دو۔ تو یاد رکھیں ان کا فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کو مدرسے سے اٹھا کے دنیا کے کام میں ڈال دیں گے، اور آپ کے اس قرآن کریم سے محرومی، علم سے محرومی کا سبب کیا ہوگا؟ آپ کی بے ادبی ہوگی، آپ کی بے احترامی ہوگی۔ اگر اس کے برعکس آپ نے، یا آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ والدین کا احترام دوسرے بھائیوں سے زیادہ کرتے ہیں، آپ ان کا ادب زیادہ کرتے ہیں، آپ ماں باپ کی خدمت زیادہ کریں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو مدرسے میں ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں، تو بھئی باقی جو بچے ہیں ان کو بھی مدرسے میں داخل کرنا ہے۔ بلکہ آپ کا پڑوسی دیکھے گا اور جو آس پاس ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے یہ بہت تمیز سے بات کرتا ہے، ماں باپ کا بہت ہی احترام کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہے، ماں باپ کی اور بڑوں کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں گے، وہ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں گے، قرآن کریم کے لیے بٹھائیں گے، علم دین کے حصول کے لیے بٹھائیں گے، تو ان کا جو بچہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ ان کے اس طرف لانے کا سبب وہ آپ بنے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ آپ کے غلط رویے نے، آپ کے بے ادبی نے، آپ کی گستاخی نے دوسروں کو بھی مدرسے سے دور کر دیا، تو اس کا وبال بھی آپ پر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بعض دفعہ والدین کہتے ہیں بھئی جاؤ بازار سے چیز لے آؤ، اب وہ بھائی جو کہ مدرسے سے منسلک نہیں ہے وہ دوڑا ہوا جا رہا ہے، اور میں آپ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم بھئی میں تھکا ہوا ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، میں نہیں جا رہا، ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں۔ آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو طالب علم ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ پاک اسے علم سے بھی نوازتے ہیں، ہر قسم کی خیر اور برکت سے نوازتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ آج آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اور یہ یاد رکھے بعض اعمال ایسے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال میں بھی لکھا ہے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں یا بدعملی ایسی ہوتی ہے یا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی سزا اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں لازمی۔ اس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک کل کو اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتی ہے، اور دنیا میں اس کو اس کا نقد بدلہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد کو با ادب بناتے ہیں، اس کی اولاد اس کا احترام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے۔
تو بھئی آپ چاہتے ہیں یا نہیں کہ کل کو آپ کے بچے، آپ کی اولاد بھی آپ کا احترام کریں، خدمت کریں نا؟ تو اپنے ماں باپ کا احترام کریں، خدمت کریں، ادب کریں، اطاعت کریں، ان کی بات کو مانیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ فلاں چیز لے آؤ، آرام کا وقت ہے یا مدرسے کے اسکول کے کام کا وقت ہے، تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بھئی اس وقت میں نہیں جا سکتا، یہ چیز نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے گفتگو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر ہو، ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا سامنے سے جواب دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ والدین ہیں ڈانٹیں گے بھی، پٹائی بھی لگے گی، ان کا حق ہے، جس طرح استاذ کا بھی حق ہے، ڈانٹ سکتا ہے، پٹائی لگا سکتا ہے۔ یہاں پر اب آزمائش کا وقت ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جو، اور یاد رکھیں ماں باپ کی پٹائی، ڈانٹ ڈپٹ اور استاذ کی، یہ فائدے کا باعث ہے۔ ماں باپ کی سختی اور استاذ کی سختی یہ بچے کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ جیسے پودے کو پانی دیتے ہیں نا، پانی دینا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح یاد رکھے تأدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے ماں باپ یا استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ یہ ضروری ہے، یہ پانی کا کام دیتی ہے پودے کے لیے۔ جس پودے کو پانی ملتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اور خدا نخواستہ جس پودے کو پانی دینا بند کیا جائے، کانٹ چھانٹ تراش خراش نہ کی جائے، وہاں جھاڑیاں اگ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھے ماں باپ یا استاذ ذات کے لیے نہیں ڈانٹتا، وہ آپ کے فائدے کے لیے ڈانٹتا ہے۔ تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی سختی کو اور استاذ کی سختی کو برداشت کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، بے ادبی نہیں کرتا، اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے۔ ایسا طالب علم اللہ پاک اس کو چمکا دیتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہوتا ہے، وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ماں باپ کی ڈانٹ پر آپ نے بدتمیزی کی، گھر سے بھاگ گئے، بے ادبی کر دی، استاذ کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت مقدر ہو جائے گی۔ العلم عز لا ذل فیہ ولکن یحصل بالذل لا عز فیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض ہوتے ہیں نا بہت سارے، استاذ نے مجھے ڈانٹ دیا، میں آج سے مدرسے نہیں جاؤں گا، استاذ نے پٹائی لگائی، میں آج سے مدرسے جاؤں گا نہیں۔ ماں باپ نے ڈانٹ دیا، بلیک میل کرتے ہیں بعض دفعہ ماں باپ کو، بھئی میں تب جاؤں گا جب آپ میری یہ فرمائش پوری کریں، ماں باپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، فلاں فرمائش پوری کریں گے تو میں پڑھنے جاؤں گا، میری خواہش پوری نہیں ہوگی تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ آپ کا پڑھنا اپنے اساتذہ یا والدین پر احسان تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ آپ باہر نکلیں، آپ گلی میں دیکھتے ہیں آپ کی طرح، آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ خوبصورت بچے ہیں، کوئی گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، کوئی اسپیئر پارٹس کا کام کر رہا ہے، کوئی گاڑی کا ٹائر بدل رہا ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ بھی کالے ہو رہے ہیں، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں صاف ستھرے کپڑے ہیں، باوضو ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، خوبصورت لباس پہنا ہے، والدین آپ کا خیال رکھتے ہیں، خوش قسمتی نہیں ہے؟ تو عبرت حاصل کریں۔ کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی جگہ جو گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے کل کو آپ میں سے کوئی ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماں باپ کا ادب اور استاذوں کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں گے، ورنہ بعض دفعہ بے ادبی اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ پاک علم چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں واپس، کہ یہ بندہ جو ہے علم کا قابل نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو وہاں جا کے بٹھا دو۔ تو سب ادب احترام کریں گے نا، والدین کو خدمت کریں گے، بات مانیں گے، کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔